بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 90ویں قسط میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ اہل حق اور اہل باطل کا معرکہ جاری ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اس کی ایک مثال کہ ایک دفعہ ایک شریر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنا چاہا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کو دیکھ کر اس ظالم کے اس حملے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی اس حالت کو دیکھ رہے تھے اور ان کے اس برتاؤ سے دل برداشتہ ہو رہے تھے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ طائف چلے جائیں گے اور وہاں کے رئیسوں کو اس دین حق کا پیغام سنائیں گے۔ طائف مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت شہر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے رئیسوں کو دین حق کا پیغام سنایا، اللہ کی وحدت سمجھائی، توحید کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے اس پیغام کو قبول کرنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر بچوں کو لگا دیا۔ وہ شریر بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو بھگاتے، یہاں تک کہ آپ لہولوہان ہو گئے۔ آپ کبھی کبھی تھک ہار کر بیٹھ جاتے تو یہ شریر بچے آپ کا بازو پکڑ اٹھاتے، پھر دوبارہ آپ پر حملہ کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے فرشتے سے ہوئی۔ فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سنایا اور کہا کہ اللہ نے پیغام دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کے ذریعے اہل طائف کو کچل دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس امت پر مہربان بن کر آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا ایسا نہ کر کہ انشاءاللہ یہ نہیں تو ان کے نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی اسلام کو قبول کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو مایوس ہونے کے بجائے آپ کے حوصلے بلند ہو گئے، آپ کے ارادے مضبوط ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عزم کیا کہ آپ ہر قبیلے میں جا کر دین حق کا پیغام سنائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہتر موقع حج کا موقع تھا کہ حج کے موقع پر دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ تشریف لاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہر قبیلے میں جا کر دین حق کا پیغام سنایا، جس کا فائدہ ہوا اور جس کا اثر یہ ہوا کہ پورے ملک میں دین حق کا پیغام پہنچ گیا۔ ان آنے والوں میں مدینہ سے اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ بھی آتے تھے۔ ان کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ یہ قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے اور یہود ان کو سود پر قرضہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر گویا یہود جو ایک طرح کی حکومت کرتے تھے۔ چونکہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اس لیے کبھی کبھی وہ اپنی محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ اوس اور خزرج چونکہ پہلے ہی سن چکے تھے کہ ایسے پیغمبر آنے والے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بعد، آپ کی باتیں سننے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ پیغمبر ہے۔ لہذا ان لوگوں نے مناسب سمجھا اور یہ سوچا کہ کہیں یہود اسلام لانے میں ہم سے بازی نہ لے جائے، اس لیے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آئے، جن کی تعداد کل اس وقت 6 تھی۔ حج کے دوسرے سال مدینہ سے 12 لوگ انہی قبیلوں سے آئے اور انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آئے اور یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیجا جائے جو مدینہ جا کر لوگوں کو اس پیغام کو سنائے اور اس دین کی دعوت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا، انہوں نے مدینہ جا کر خوب اسلام کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔
یہیں سے اسلام کا ارتقاء اور اسلام کی ترقی شروع ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔